میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ جو 20 پوائنٹ جو ٹرمپ صاحب نے جو پبلک کی ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ منوان ہمارے نہیں ہیں. میں نے کہا کہ اس میں کچھ چینجز کی گئی ہیں جو ہمارا ڈرافٹ تھا. تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا. یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے. ہماری اطلاع فارن آفس کی تقریباً 45 یہ فلوٹیلاز ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق سینیٹر مشتاق صاحب جو فارمر سینیٹر ہے وہ اس پہ ہیں. ہم نے ایک تیسرے یورپین ملک کو انوالو کیا ہے جو انفلوئنشل ہے. ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ وہاں ان سے رابطہ کریں. ہمارے اس سینیٹر صاحب کو پوری کوشش کر کے ان کو آپ فوری طور پہ وہاں سے ریلیز کروائیں. امریکی صدر نے غزہ کے امن کے لیے جو 20 نکات پیش کیے وہ ہمارے نہیں، یہ وہ ڈرافٹ ہے جس میں تبدیلی کی گئی. موجودہ حالات میں یہ معاہدہ قابل عمل حل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسرائیل کا نام لے کر شدید الفاظ میں مذمت کی. اپنی تقریر میں غزہ اور کشمیر کے مسائل کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب. کہا مسئلہ فلسطین پر سیاستی گنجائش نہیں. فلسطین کے بارے میں پاکستان کی وہی پالیسی ہے جو قائد اعظم کی تھی. اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی ادارے غزہ میں امن قائم کرنے میں ناکام ہو چکے. گلوبل فلوٹیلا سے زیر حراست سابق سینیٹر مشتاق احمد کی رہائی کے لیے 62 یورپی ممالک سے رابطہ کیا ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہماری خوش قسمتی ہے. یہ ایک دم نہیں ہوا. پاکستان سے اور ملک بھی دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک نیا نیٹو یا ایسٹرن نیٹو بن جائے گا. دہائیوں سے ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے جو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلق ہے وہ سب کو ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی آنن فانن نہیں ہوا اور اس میں کیٹیگورک ہے کہ اگر ایک ملک پہ کو حملہ ہوگا تو یہ تصور ہوگا کہ دوسرا ملک ایز اف کہ دوسرے ملک پہ بھی ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں آپ اس پارلیمنٹ سے تجاویز لیتے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو کیا جلدی تھی کہ ابھی مسٹر ٹرمپ کا وہ 20 نکات تھی پوائنٹ بھی نہیں آئے تھے کیا اس نے ٹویٹ کر دی. میں اس موقع پہ کہتا ہوں کہ پاکستانی عوام 25 کروڑ عوام کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. حکومت نے فلسطین بارے فیصلہ سازی میں پارلیمنٹ سے مشورہ نہیں کیا. اس معاملے پر پارلیمنٹ سے تجاویز لینی چاہیے تھی. اسد قیصر کا شکوہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا نائب وزیر اعظم نے جو تفصیل بتائی وہ خود بھی کنفیوز نظر آئے. ٹرمپ کے 20 نکات نہیں آئے تھے تو وزیر اعظم نے پہلے ہی ٹویٹ کیوں کیا. قوم کے جذبات مجروح کرنے پر معافی مانگے. فلسطینیوں کی آمادگی تک کوئی معاہدہ قبول نہیں. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ 7 دہشت گرد جہنم واصل مارے گئے. دہشت گرد تخریب کاری میں ملوث تھے. ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد. ISPR کے مطابق پاکستان بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. دہشت گردی میں ملوث ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. صدر اور وزیر اعظم کا فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. اپنے پیغام میں کہا دہشت گردی کی آفریت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر فورسز کی ستائش. کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اس میں کیا کوئی شک ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اس ادارے کے یا اس ادارے کے سربراہ کے بغیر ممکن ہو سکے؟ اس وقت عروج پہ ہے پاکستان کی ڈپلومیسی، پاکستان کی سفارتکاری. ایمل ولی صاحب نے ارسپانسیبل بیان دینا اپنی مشہوری کے لیے، اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے، اس طرح کا بیان اور اس طرح کی بات چیت بالکل ناقابل برداشت ہے. سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ فیلڈ مارشل کی وجہ سے ممکن ہوا. یہ پاکستانی سفارتکاری کا عروج ہے. ایمل ولی خان کا بیان اور بات چیت ناقابل برداشت ہے. وہ انڈر 19 ہے. آئندہ بات کرتے ہوئے خیال کریں. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا اسلام آباد پریس کلب کے واقعے پر غیر مشروط معافی مانگی اور ایکشن لیا.
پریس کلب کے تقدس کی پامالی کا کسی کو اختیار نہیں، واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کل جو واقعہ ہوا ہے، وقت کو ضائع کیے بغیر فوری طور پہ وزیر داخلہ کے کہنے پہ میں پریس کلب گیا، معافی، غیر مشروط معافی مانگی ہے، اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ ہو۔ اس کے تدارک کے لیے جو پریس کلب اور آپ کے جتنی بھی تنظیمیں ہیں اس کی جو گائیڈ لائنز ہوں گی، وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اس کے مطابق اس کو حل کر دیا جائے گا اور اقدامات کیے جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے بیانات پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ سید نوید قمر کہتے ہیں حالات جو کہ تو ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حکومت نے ٹیم بھیجی تھی جس سے مذاکرات ہوئے، ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے ناراض اراکین وزراء کے منانے پر ایوان میں واپس آ گئے۔ آزاد کشمیر میں 3 روز سے کشیدگی کے بعد ماحول پرسکون۔ حکومتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز۔ وفاقی وزراء مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ احسن اقبال، قمر زمان قاہرہ، امین مقام بھی کمیٹی میں شامل۔ پہلے روز مذاکرات کے نتیجے میں مثبت پیش رفت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے، امید ہے مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں، ہمارا دشمن ملک ہمارے عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام محب وطن ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے، باہمی افہام و تفہیم سے اصل مسائل حل ہونے چاہیے۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، امید ہے ڈائیلاگ کے ذریعے حل نکال لیں گے۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی اسرائیل نے قبضے میں لے لیا۔ فلوٹیلا کی ایک کشتی غزہ کی جانب رواں تھی۔ پولینڈ کے جھنڈے والی کشتی پر 6 افراد سوار تھے۔ بدھ سے اب تک اسرائیلی فوج 43 کشتیوں کو قبضے میں لے چکی۔ کشتیوں میں سوار تقریباً 500 کارکن گرفتار، 200 سے زائد جیل منتقل۔ گلوبل فلوٹیلا پر کارروائی، دنیا اسرائیل سے ناراض، کئی ملکوں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے اور ریلیاں۔ برطانیہ، اٹلی، ترکیہ، آئرلینڈ، نیدرلینڈ اور اسپین میں فلسطینی پرچم اٹھائے شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ اسپین اور اٹلی میں مظاہرین کی سیکورٹی فورسز سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ مظاہرین کا فلوٹیلا میں شامل تمام کارکنوں اور شخصیات کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ۔ غزہ جانے والا کھانا اور دوا کوئی خطرہ نہیں۔ اسرائیل نے ڈاکٹرز اور رضاکاروں کو حراست میں لے کر انسانیت پر کھلا حملہ کیا۔ بلاول بھٹو کا گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کو روکے جانے پر رد عمل، کہا اسرائیل نے سینیٹر مشتاق احمد کو حراست میں لے کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا گلوبل فلوٹیلا سے گرفتار تمام افراد کی رہائی اور غزہ کے لیے انسانی راہداری کا بھی مطالبہ۔ مستقل ٹرانسفر آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف ہے۔ آرٹیکل 200 کے تحت تبادلہ صرف عارضی ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ صدر نے بغیر شفاف معیار اور بامعنی مشاورت کے فیصلہ کیا۔ ججز تبادلہ اور سینیورٹی کیس، سپریم کورٹ کے جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا تحریر کردہ اختلافی نوٹ 40 صفحات پر مشتمل۔ اختلافی نوٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا ذکر۔ اسلام آباد میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ بھی خط میں اٹھایا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری، پشاور میں بھی بارش اور ژالہ باری، خانپور ہزارہ اور گردونواں میں بادل خوب برسے، ژالہ باری سے موسم میں خنکی آ گئی۔ بالاکوٹ، شوگران، ناران میں بھی بارش، پہاڑوں پر برف باری سے موسم سرد۔ لاہور میں بارشوں کا آغاز 5 اکتوبر سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب، برطانیہ اور امریکہ کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپسی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ کیا۔ UN کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو اجاگر کیا۔ امریکہ کے دورے کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور تاریخ ساز دن، 100 انڈیکس پہلی بار 1,69,000 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ،
ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,69,841 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। पंजाब में अब कोई सियासी तैनाती नहीं होती, सिफारिश का मुकम्मल खात्मा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा और फैकल्टी मेंबर्स की मुलाकात। मरीम नवाज ने वक्त का खैर मकदम किया। मरीम नवाज ने कहा, हुक्मरान का हर फैसला अवाम की जिंदगी पर असरअंदाज होता है। वज़ीर आला पंजाब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश किया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद। मरीम नवाज ने वक्त को हुकूमत पंजाब के इख्तराई और तारीखी प्रोजेक्ट से आगाह किया। शुरा के सवालात के खुशदिली से जवाब दिए। नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स शुरा ने अवामी फलाही प्रोजेक्ट को सराहा। सैलाब से नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी मालियाती इदारों से मदद तलब। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम को खत। दुरुस्त तखमीना लगाने के लिए आलमी इदारों से तकनीकी माहिरीन की टीम के लिए दरख्वास्त की गई। IMF को सैलाब के बायस नुकसानात के तखमीने पर रिपोर्ट दोबारा पेश की जाएगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। 27 अजला में 1857 टीम्स ने डेटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। PDM में पंजाब के मुताबिक फ्लड सर्वे में 81,510 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गईं। सर्वे टीम्स ने 56,207 किसानों से फसलों के नुकसानात बारे जांच पड़ताल की। अब तक 53,985 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदेही की गई। सर्वे टीम्स ने सैलाब से मुतासरा 24,246 मकानात का डेटा जमा कर लिया। सैलाब के बायस मवेशियों से महरूम होने वाले 1,057 अफराद से भी तफसीलात ली गईं।